ایک آدمی حلوے پر دلیل دے رہا ہے کہ ارے وہ پوچھتا ہے کہ حلوہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا. اس طریقے کی چٹکلے بازی سے، اس طریقے کی فالتو دلیلوں سے اپنے حلوے کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو صاف بول دے نا کہ تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے، تیرا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے. تو حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام مت کرو میرے پیارے ساتھی. آج کی رات آپ کے اس علاقے میں کم اثر محسوس ہوتا ہے. آپ پٹنہ چلے جائیں، بھاگلپور چلے جائیں، بارسوئی چلے جائیں، مالدہ چلے جائیں، پوری رات عبادت ہو رہی ہے. شب برات کے نام سے یہ رات منائی جا رہی ہے. کوئی حلوہ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، کوئی مردوں کو جا کر کے قبرستان میں وہاں اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام دین کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، ثواب کے نام پہ ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ رات واقعی میں کوئی فضیلت کی رات ہوتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں عبادت کرتے، آپ کے صحابہ عبادت کرتے، آپ کی بیویاں عبادت کرتی. جس طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا تھا، اما عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کرتے تھے. اگر وہی معاملہ شب برات کا ہوتا، آج کی رات کا ہوتا، تو پیارے نبی سے اس کا بھی ثبوت ملتا کہ نہیں ملتا؟ میرے عزیزو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سرووتم امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، دا بیسٹ کمیونٹی تم ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج سے تعلق رکھتے ہو. اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم مانوتا کے نجات دینے والے بن کر کے آئے ہو، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہارے ذریعے انسانیت کو کچھ ملنا چاہیے. تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں. کیا ہندو نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا عیسائی نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا بدھ نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کا تصور، بھگوان کا، ایشور کا، گاڈ کا کانسیپٹ تو سب کے یہاں ہے. لیکن فرق ہے میرے بھائیوں، ہمارے بیچ میں اور دوسروں کے بیچ میں فرق ہے. دوسرے جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کو دودھ بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو کھانا بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو پرساد بھی چڑھا رہے ہیں، اس کے نام پہ سونا لٹا رہے ہیں، اس کے نام پہ دودھ بہا رہے ہیں. لیکن ہم جس اللہ کو مانتے وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. ہم جس اللہ کو مانتے وہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. دوسرے جس کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں اس اللہ کا کوئی بیٹا بھی تھا. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے تھے. اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور وہ نہ کوئی اس کے برابر ہے. تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں. کبھی آپ غور کیجئے، دنیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ. کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، پوچھو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے نہیں شادی کریں گے، عورت کے چکر میں پڑیں گے، ایشور کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو نہیں خوش کر سکتے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہے. کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر ننگا رہتا ہے، ناگا کہلاتا ہے. کوئی اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے اپنے بدن کے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے.
اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا میرے پیارے ساتھی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تکلیف دینے والا حکم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمیں تکلیف ہو، جس میں ہمیں پریشانی ہو، جس کو پورا کرنے میں ہم کو پرابلم آئے. سفر کی حالت میں ہم جاتے ہیں، انسان گھر میں جتنا کمفرٹیبل رہتا ہے سفر کی حالت میں نہیں رہتا. شریعت نے سفر میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، مگر آپ کی سفر کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے شریعت نے آپ کو آسانی دے دی. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لینا، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لینا اجازت دے دی، چھوٹ دے دی آپ کو سفر کی حالت میں. سردی کا موسم آیا، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے. اگر غسل کرتے ہیں تو بیمار ہو جانے کا ڈر ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، شریعت نے تیمم کرنے کا حکم دیا. موزہ پہنے ہوئے ہیں آپ سردی سے بچنے کے لیے، چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو. سفر کی حالت میں آپ 3 دن تک، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو 3 دن تک اور 3 رات تک آپ موزہ پہنے رہیے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وضو ٹوٹ جائے وضو کیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ پہنے رہیے، پیر کے اوپر مسح کر لیجئے، بس. یہ ہمارا دین ہے میرے پیارے ساتھی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس دین میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارا دین ہمیں کوئی حیوانیت نہیں سکھاتا. ہمارے دین میں شادی نہ کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا. کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے قابل اور شادی نہ کرے، اسلام میں اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا. ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کنوارے نہیں رہیں گے، جنت میں بھی ہماری کوئی بیوی ہوگی، جنت میں بھی ہم ڈبل ہوں گے، ہم سنگل نہیں ہوں گے. سنگل رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی کسی مرد کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ شادی کر سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو شادی کرنا چاہیے. بیوہ عورت اکیلی نہ رہے، مطلقہ عورت اکیلی نہ رہے، آدمی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا نہ رہے. وہ جب بھی رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ رہے. اور طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اور انصاف کر سکتے ہو تو شریعت نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک آپ کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے. یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کل تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کل کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، کچھ بے وقوف لوگ بولیں گے کہ مسلمانوں کو ان کی قبلہ سے کس چیز نے ہٹا دیا. اے نبی جواب دے دو، اللہ کا حکم آ گیا اس لیے مسلمانوں نے قبلہ بدل دیا، اور پورب کا اور پچھم کا مالک تو اللہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ بنایا. آج سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. جو ہمارا قبلہ ہے وہ دنیا کا بھی قبلہ ہے، وہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے میرے پیارے ساتھی. ہمارا قبلہ سب سے اچھا، ہمارے نبی سب سے اچھے، ہمارا دین سب سے اچھا، اور ہمیں جو کتاب ملی قرآن وہ کتاب بھی سب سے اچھی کتاب. وہ کتاب ایسی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے،
اور پھر پورا قرآن تراویح میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے. دنیا کے کسی اور مذہب کی مثال لا کے دکھا دو, دنیا کے کسی اور مذہب میں مثال لا کے دکھا دو کہ اس مذہب کی آسمانی کتاب کو 6 سال کا بچہ بھی یاد کر لے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دے. یہ اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو دیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے. 6 سال کے بچے کو حافظ بنا کے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے, اور قرآن کی تفسیر میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے, قرآن کے معنی اور مطلب میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے, اس کا بھی انتظام ہم کریں گے. ہم علماء کی جماعت تیار کریں گے, ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کو کھڑا کریں گے جو ہر دور میں قرآن کا صحیح مطلب لوگوں کو بیان کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. حلوہ خور لوگ اس قرآن کی غلط تحریف نہیں کر پائیں گے. اپنے پیٹ کی دکان چلانے والے اس قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے, مگر ہم علماء حق کو کھڑا کریں گے جو قرآن کا صحیح مطلب دنیا کو بیان کریں گے. تو میرے عزیزو, ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ, مگر آج یہ جوتے کیوں پڑ رہے ہمارے اوپر؟ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں لاکھ سنا دیتا ہے, ہماری مسجدوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگتا ہے, ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرنے لگتا ہے, ہمارے علماء کو سلاخوں کے اندر ڈلوا دیتا ہے. کیوں؟ یہ ذلت کے حالات کیوں ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے. جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے. کل تک تم عزتوں کو بچانے والے بن کر کے آئے تھے, تم دنیا کو حیا کا درس دینے والے بن کے آئے تھے, آج تم خود بے حیا بن گئے. تم دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانے آئے تھے, آج قبروں پر سجدہ کرنے والے بن گئے. کل تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے آئے تھے, آج بدعتوں کے پیروکار بن گئے. کل تک تم دنیا کو عورت کا صحیح مقام بتانے آئے تھے, آج عورت تمہارے لیے بھی کھلونا بن گئی. کل تم دنیا کو نکاح کے ذریعے, شادی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا درس سنانے آئے تھے, اور آج تمہاری شادیوں میں جہیز آ گیا, تمہاری شادیوں میں بارات آ گئی, تمہاری شادیوں میں منگنی آ گئی, تمہاری شادیوں میں لمبا چوڑا خرچ آ گیا. تم نے خود نکاح کو مشکل بنا کے زنا کو پروموٹ کر دیا, زنا کو آسان کر دیا. جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے اللہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے گا, جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے گا, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, تو کوئی اسے نہیں بچا پائے گا, کوئی نہیں بچا پائے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, آپ کی بربادی کا فیصلہ اگر آسمان پہ ہوا ہے, زمین کا کوئی لیڈر, زمین کا کوئی نیتا, زمین کا کوئی منسٹر آپ کے حالات کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ, اور اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. ایک بات تو پکی ہے میرے ساتھی, اللہ ہم سے ناراض ہے. اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ ناراض ہے, اور اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہے. اب آپ پوچھیں مولانا صاحب اللہ ہم سے زیادہ کیوں ناراض ہے؟ ارے ہم جتنے بھی برے ہم تو مسلمان ہیں, کوئی اللہ کو نہیں مانتا, کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ہاں, اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں, 2 بیٹے بڑے نافرمان ہیں, باپ کی بات نہیں مانتے, باپ کی قدر نہیں کرتے, باپ ہمیشہ ان سے ناراض رہتا ہے. لیکن 3 بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں, بڑے لائق بیٹے ہیں, باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, باپ کا حق ادا کرتے ہیں. اگر وہ 3 لائق بیٹے جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں, اگر وہ 3 لائق بیٹے اگر وہ غلط ہو جائیں, وہ گڑبڑ ہو جائیں, وہ باپ کے نافرمان بن جائیں, وہ غلط کام کرنے لگے, تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو 2 بگڑے ہوئے
وہ تو بگڑے ہی ہوئے ہیں جو 3 باپ کے لاڈلے بیٹے ہیں، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باپ زیادہ ناراض ہوتا ہے، باپ زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کے محبوب نبی کی آخری نبی کی امتی ہیں، اس اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، لیکن جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی بہت نوازا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو بہت نعمتوں سے نوازا۔ ریڈی میڈ کھانا اترتا تھا آسمان سے بنی اسرائیل کے، کبھی ہمارے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا۔ بنی اسرائیل کے ریڈی میڈ من و سلوہ اترتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ من جو ہوتا تھا یہ حلوہ ٹائپ کا میٹھی چیز کوئی چیز تھی، اور سلوہ جو تھا یہ کوئی پرندہ تھا۔ ریڈی میڈ گوشت مل رہا ہے، ریڈی میڈ مشٹی مل رہی ہے، مٹھائی مل رہی ہے، اور اتنے کم بخت تھے کہ یہ ریڈی میڈ کھانا ان کو مل رہا تھا، تب بھی ان کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہم روز روز یہ من و سلوہ نہیں کھائیں گے۔ بڑے نخرے اٹھائے گئے بنی اسرائیل کے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، اللہ نے اتنا نوازا تھا، مگر دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی، ذلیل قوم بن گئی دنیا کی میرے پیارے ساتھی، اتنی ذلیل قوم بن گئی۔ مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے مسلمان، کیا کہتا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کے راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، اسلام کے راستے پہ چلا۔ کبھی آپ نے غور کیا 5 ٹائم کی نماز میں اگر سنتوں کو نکال دو، نفل کو نکال دو، صرف فرض نماز کو اگر سوچ لو، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو ہدایت کے راستے پہ چلا۔ کیوں دعا کرتے ہو اللہ سے بھائی؟ ہم نے روزی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی تندرستی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے دولت تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے ہدایت بار بار مانگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلا، اس لیے کہ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جاہل نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی عدالت کا جج بنا ہوا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اعلیٰ دماغ والا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مگر گائے کے گوبر کو وہ کھا رہا ہے، گائے کے پیشاب کو وہ پی رہا ہے، کسی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی ندی کو دیکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنے بہترین پڑھے لکھے لوگ، اتنے اعلیٰ دماغ والے لوگ بھی اپنے کریٹر کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، جانور کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، آپ کو توحید والا بنایا ہے، آپ کی پیشانی اگر ایک اللہ کے در پہ جھک رہی ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے بڑا قسمت کا دھنی کون ہے؟ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے یہی کہتے ہیں، اے اللہ جب تو نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام پر چلنے والا بنایا ہے، اے اللہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، مشکلیں آ جائیں، اس راستے سے ہم کو کبھی نہ ہٹانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ ہم کو چلانا، کچھ بھی ہو جائے اس راستے سے ہمیں ہٹنے مت دینا۔
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں تو ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا اپکار ہوا۔ تو نبیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو صدیقین کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو شہیدوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو ولیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا۔ لوگ کہتے یہ وہابی لوگ نبیوں کو نہیں مانتے، لوگ کہتے یہ اہل حدیث لوگ ولیوں کو نہیں مانتے۔ ارے نادان، اہل حدیث تو وہ ہے جو پانچوں ٹائم کی نماز میں امام بنتا ہے تب بھی، مقتدی بنتا ہے تب بھی، جنازے کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، تراویح کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، گرہن کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، ہر نماز میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلانا، ہم کو شہیدوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو تو ولیوں کے راستے پہ چلانا۔ ہم تو ولیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے، مگر ہاں ہم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، ہم نشہ کرنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، ہم اسلام کے خلاف چلنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، جو ہوا میں اڑنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لے، جو آگ پہ چلنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لے۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو، جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اہل حدیث سے بڑا کوئی ولیوں کو ماننے والا نہیں۔ ہم مانتے ہیں تمام ولیوں کو، ہم مانتے کسی سے؟ مانتے اللہ سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر تو ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب ذرا بتانا سکٹیا والو، او بٹرہا والو، او آس پاس کی گاؤں سے آنے والے بھائیوں، ذرا بتانا، ایمانداری سے بتانا کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، کن کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا، اور کن کے راستے سے بچنے کی ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو غصہ ہوا۔ کون مراد ہے اس سے؟ اس سے یہودی مراد ہے، اس سے یہودی مراد ہے۔ اور ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ یہ یہودی تو بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے لوگ تھے، اللہ کے بڑے چہیتے لوگ تھے، اللہ نے بڑا انعام سے ان کو نوازا تھا، مگر جب یہ یہودی حرام خور ہو گئے، یہ سود خور ہو گئے، یہ بیاج خور ہو گئے، یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے، یہ نبیوں کا مذاق اڑانے لگے، جب یہ اللہ کو ناراض کرنے لگے تو کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے۔ او مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے غضب کے حقدار بن جائیں گے، اور آج اللہ کے غضب کے حقدار ہم بن چکے ہیں۔ ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہر طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے غضب کے حقدار بن رہے ہیں۔ میرے ساتھی ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اچھا یہودیوں کے ہاں سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ سب سے بڑا اپرادھ کیا تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تورات تھی، یہودی جانکار تھے، علم بھی تھا ان کے پاس، لیکن جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود یہودی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ او سیمان چلوا لو، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، سارے بڑے بڑے مقررین آپ کے علاقے میں آتے ہیں، سب سے زیادہ تقریریں آپ کے یہاں سنی جاتی ہیں، عصر سے لے کر فجر تک پورے دنیا میں کہیں جلسہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ پروگرام آپ اگر سن رہے ہیں اور اس علم کے اوپر اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بھائی موٹی موٹی بات تو سب کو معلوم ہے نا، کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا
کہ پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے، سب کو معلوم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے سویا پڑا رہے تو کان کھول کر کے سن لو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ رات بھر آپ نے پردے پر تقریریں سنی، حیا پر تقریریں سنی، صبح آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہے، آپ کی خوبصورت بیوی اپنا چہرہ کھول کر کے گاؤں میں گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ نے علماء کی تقریروں میں سنا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔ آپ نے تقریروں میں سنا، پیارے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کو آسان کیا جائے۔ آسان نکاح سب سے اچھا نکاح ہے۔ مگر آپ نے رات میں تقریر کی، صبح آپ کے گھر میں شادی تھی، بیٹے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، 100 لوگوں سے بارات بھی لے کے جا رہے ہو، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، جہیز کی رقم بھی مانگی جا رہی ہے، کوئی کار لے رہا ہے، کوئی ٹو ویلر لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیوں تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات کو پڑھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اے یہودیوں یہ بہت غلط کام ہے جو تم کرتے ہو، جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ سود اور بیاج حرام ہے؟ ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے، ہم نے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب تک جو بیاج کا لین دین لے چکے کر چکے اب آئندہ سے کوئی بیاج کا لین دین مت کرنا۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیاج خور، بیاج کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، سارا مسئلہ ہم کو معلوم ہے، لیکن آج بھی بندھن بینک کی اسکیم آپ کے مسلمانوں کے علاقوں میں سب سے زیادہ لی جاتی ہے۔ 10,000 ہزار کا قرضہ آپ سود پر لے رہے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ او کروڑ پتی ہو، او قوم کے سرمایہ دارو، او اپنے پیسوں کو تجوریوں میں بھرنے والوں، کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو تجوری میں بھرا کرتا تھا، تیری قوم کا غریب آدمی 10,000 کا پیسہ بندھن بینک سے، بندھن لون سے لیتا تھا، وہ انٹرسٹ پر لیتا تھا، بیاج پر لیتا تھا۔ تیری قوم کے غریبوں نے 5-5 ہزار روپئے بیاج پر لے کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو کروڑوں کا مالک تھا، تو نے اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کی؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام یہ سکھاتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہے، آپ سے قرضہ لینے آیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قرضہ دے دو اور قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ، قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ۔ قرض کے ذریعے پروفٹ کمانا اسلام کے اندر سود اور بیاج ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ آج مسلمان سود و بیاج بڑے آرام سے کھا رہا ہے۔ آج مسلمان نوجوان بڑے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں، کوئی آف لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی موبائل کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے۔ کیا مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔ جس طریقے سے سور کا گوشت کھانے والا ہے ویسے ہی جوا کھیلنے والا ہے۔ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔
سب جانتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ ہمیں جانکاری نہیں، ہمیں علم تو ہے، علم کے اوپر عمل نہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہیں، توحید سے ہی دور ہیں، ان کو پٹی پڑھا دی گئی، وہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، وہ جا کر کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ، ان کے گھروں میں بڑے بڑے تعویذ لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں دیکھ لو تعویذ اور دھاگا لٹک رہا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے جب تک یہ دھاگا میرے گلے میں لٹک رہا ہے، جب تک یہ نقش و نگار میرے گھر میں لٹک رہے ہیں، میرے گھر میں برکت آئے گی۔ اے مسلمان، تیرا عقیدہ ہی تو تیری بنیاد تھی، وہی تو برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا، اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا اے مسلمان، جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا مولوی کہتا ہے نتیش کمار سے ملنا ہے تو ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، تیجسوی یادو سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ان کے کیبنٹ کے کسی خاص آدمی سے ملنا پڑتا ہے۔ ارے تو اللہ کو کیسے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے میں تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ تو پھیلا کے دیکھ، تجھے مانگنا اگر آتا ہے تو مجھے دینا آتا ہے، تو مانگتا چلا جائے گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان پر نازل ہوتا ہے، آسمان پہ اترتا ہے، آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آنسو بہانے والا، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی پکار کو سننے کو تیار ہوں۔ اللہ تو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان توحید سے دور ہے، اتنا دور ہے کہ آج بھارت کی سرزمین پر مسلمان کی پہچان قبروں سے ہوتی ہے، مزاروں سے ہوتی ہے۔ آج جیسے دوسرے مذہب والوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا اوم بنا رہتا ہے، عیسائیوں کا ان کا کراس بنا رہتا ہے، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کا ان کی پگڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بہت سارے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے اجمیر کی تصویر لگی رہتی ہے، مزار کی تصویر لگی رہتی ہے۔ آج ان مزاروں کو، ان قبروں کو آپ کی پہچان بتا دیا گیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مزار ہماری پہچان نہیں، یہ قبر ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔
توحید سے دور ہے مسلمان. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. وحتى يعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 سے زیادہ جھوٹے نبی میری امت میں پیدا ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی کہے گا میں نبی ہوں. ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک آدھا پاگل ٹائپ کا انسان ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. ہر دور میں ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی کہ قیامت کے پہلے امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک بھی کیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، بہت غصہ ہے ہمارے اوپر، اسی لیے ساری بجلی ہمارے اوپر گر رہی ہے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے مسجدوں کے سامنے ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسجدوں کے سامنے بھڑکاؤ نعرے بھی لگ رہے ہیں، مسجدوں کو توڑا بھی جا رہا ہے، بلڈوزر بھی مسجدوں پہ چلایا جا رہا ہے. آج اللہ واقعی میں ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھیوں، بہت ناراض ہے. اور کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. جو مغضوب علیہم کا طریقہ تھا، جو یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ طریقہ ہم نے اپنا لیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلانا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے. کون گمراہ ہو گیا؟ عیسائی گمراہ ہو گئے، کرسچنز گمراہ ہو گئے. اے اللہ کیا غلطی کر دی انہوں نے؟ فرمایا کہ عیسائیوں کے ہاں غلطی یہ ہے کہ ان کے یہاں عمل تو تھا مگر علم کے بغیر تھا. عمل تھا، بہت نماز پڑھتے تھے لیکن دلیل کے بغیر کام کرتے تھے. عیسائیوں کے یہاں رہبانیت بھی تھی، انہوں نے عورت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، شادی نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں سے دور رہتے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. عیسائیوں کے عمل تھا مگر علم نہیں تھا. جیسے آج مسلمان شب برات منا رہا ہے، آج مسلمان شب معراج منا رہا ہے، آج مسلمان تعزیہ نکال رہا ہے، آج مسلمان 12 ربیع الاول کا جلوس نکال رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام مسلمان دین سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے کام نبی نے ان کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. یہ سارا کام دین کے اندر نیا کام ہے. اور میرے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. کل جمعہ کا دن ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی، ساری محنت برباد ہو جائے گی، وہ تو یہ سمجھ کے جائیں گے ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بدعتی لوگ ہوں گے. بدعت کرنے والے کا عمل اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، دہشت ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے لیکن تھکے ہارے ہوں گے، عمل کر کے تھک گئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. عمل کر کے آئیں گے مگر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل بغیر دلیل کے تھا، عمل کے اوپر محمد اکرم کی مہر نہیں تھی. میرے ساتھی، یہ نوٹ بندی کا واقعہ کس سن میں ہوا تھا؟ 19 میں ہوا تھا، 18 میں، 17 میں.
مجھے یاد ہے 2017 میں جب نوٹ بندی ہوئی تھی، اتفاق سے جس تاریخ کو نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام کشن گنج میں تھا، اور اسی دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ آج سے پرانے نوٹ بند۔ اب پورے ملک میں ایک ڈر کا عالم بن گیا، بیچاری عورتوں نے کہاں کہاں چھپا کے پیسہ رکھا تھا سب نکالنا پڑا ان کو، سب ان کی پول کھل گئی، اور جن کے پاس پیسہ بچا رہ گیا وہ بیکار ہو گیا، آج کسی کام کا نہیں۔ سرکار کا ایک اعلان ہوا، گورنمنٹ کا ایک اعلان ہوا، اور کل تک جو نوٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ نوٹ ایک پل میں بیکار ہو گیا۔ اور اب لوگ کہہ رہے مودی جی نے جو نیا نوٹ بنوایا بڑا ہلکا نوٹ ہے، اس کا کلر بھی اتر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، مگر بھائی جس کو سرکار نے اپروو کیا چلے گا تو وہی، پرانا والا جتنا بھی خوبصورت تھا وہ چلنے والا نہیں۔ یہی مسئلہ دین کا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کی نظر میں کون سا عمل کیسا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے، رسول کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، ایسا عمل کرے جس عمل کے اوپر اللہ کی مہر ہو، رسول کی مہر ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک مت کرو اور بدعت مت کرو، یہ دو خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور علم کہاں سے حاصل کرو گے؟ معاف کرنا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی علماء سے سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی مدرسوں میں آپ کو علم ملے گا، یہی قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، یہی سے آپ کو حدیثیں پڑھنا حدیثوں کا علم آپ کو ملے گا، قرآن و حدیث کا علم آج بھی آپ کو انہی مدرسوں میں ملے گا۔ اور یاد رکھو، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے آ جائے، کوئی فراٹے دار انگلش بولنے لگے اور آپ لا کر کے جلدی سے اس کو مائک دے دے کہ صاحب یہ تو بڑا سوٹ پہن کے آیا ہے، بڑی فراٹے دار انگلش بول رہا ہے، نہیں، آپ کا اسٹیج، آپ کا مائک، اس کا بھی ایک وقار ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور میں اکثر سیمانچل کے جلسوں میں بولتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ابھی آپ کے اسی ارریا کے علاقے کا ایک مولوی وہ باقاعدہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب میرا ویزا نہیں پاس کر رہے ہیں، میں نے ان کے خلاف بول دیا ہے وہ میرا ویزا نہیں پاس کر رہے۔ ابے جاہل، جھوٹے، مکار، کتنا بڑا فراڈ ہے تو، کتنا بڑا جھوٹا ہے تو۔ پہلی بات تو جھوٹ بولتا ہے، سعودی حکومت کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کی کہانی سناتا تیرے جیسے نہ جانے کتنے پڑے تجھے وہ ویزا نہیں دیں گے عمرہ کے لیے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے پبلک جو بیٹھی ہے وہ جاہل گوار پبلک ہے، جو چاہے سنا تو۔ اسی لیے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں، اور آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے ان علماء کو دعوت دو جو کتاب و سنت کے جانکار ہیں۔ ہر ایرے غیر رتو غیروں کو اسٹیج پر دعوت مت دو میرے ساتھ۔ خرافات بکنے والے، جھوٹ بکنے والے، من گڑت روایتیں بیان کرنے والے، قصے کہانی بیان کرنے والے آپ کے اسٹیج پر نہیں آنے چاہیے۔ اس اسٹیج کا ایک وقار ہے، اس اسٹیج کی ایک حرمت ہے، اس کو پامال مت ہونے دینا میرے ساتھی۔ علم سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو۔ محدثین نے کیوں نہیں سب سے حدیث لے لی؟ ان کیا کیوں صحیح اور ضعیف کا فرق تھا؟ کیوں حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیا جاتا تھا؟ اگر آپ کے اسٹیج پر ہر آدمی آ سکتا ہے، کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کوئی شاعر آ کر کے الٹی سیدھی شاعری پڑھ سکتا ہے، تو معاف کرنا یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ سوال پیدا ہوا علم کیسے اٹھے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟
کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ کیا لائبریریاں بند ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، لائبریری بھی موجود ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. علماء دنیا سے دھیرے دھیرے چلے جائیں گے. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے. لوگ جاہلوں کو اسٹیج، میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ اسٹیج دے دیں گے جاہلوں کو. جاہل مسئلہ بیان کرے گا، جاہل حلال بیان کرے گا، جاہل حرام بیان کرے گا. ارے جو خود قرآن و حدیث کا جانکار نہیں ہے وہ آپ کو حلال و حرام بتا رہا ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہے. ایسا آدمی جب مسئلہ بتائے گا تو کیا کرے گا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے علماء سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو میرے پیارے ساتھیوں. آج اتنا بڑا علاقہ ہے، آج سروے کر کے جا کے دیکھ لینا. میں تو رات میں تقریر کرتا ہوں، صبح نکل جاتا ہوں. مولانا حسین صاحب آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ ذرا گاؤں گاؤں سروے کر کے خالی اتنا پتہ لگا لو کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں. جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے، ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے. باپ مر گیا، بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے. میرے بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے. اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ؟ ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو، ایک بچی کو عالمہ بنا دو. کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں، ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو. میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا، میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے، میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی. اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا ہے، پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما. یہ دعا کون کرے گا؟ جو قرآن کا جانکار ہوگا، جو قرآن پڑھے گا. کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق تو بنا دو میرے ساتھی. علم دین سیکھو اور سکھاؤ میرے ساتھی. آج حالات یہ ہے، پورے انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے. میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا چندہ کر دینا. یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ کیوں آپ کو مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرانا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور اتنا بڑا جلسہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے تو یہ قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. اپنی عیش و عشرت پر لٹانے کے لیے تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، اپنے فالتو کاموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ٹمپو میں بیٹھ کر کے انہی مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ چندہ کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے لیے. انہی مدرسوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیچر، ان کو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ چندہ کر کے لانا، تب تم کو تمہاری تنخواہ دیں گے. 5-6 ہزار کی تنخواہ پانے کے لیے وہ بیچارہ، وہ پرائیویٹ ٹیچر، وہ پرائیویٹ پڑھانے والا مولوی بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے دھان اتارتا ہے، چندہ اتارتا ہے، تب جا کر کے اس کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھیوں؟ کیا یہ علماء کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی توہین نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا کے رکھ ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے آپ کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ خود ان تک پہنچ کے جاتے. مولانا مجھے اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے، یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اس مال کی زکوٰۃ میں سے میں آپ کے مدرسے کو بھی دے رہا ہوں، میں ان غریب بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں، میں ان یتیم بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن کے ہمارے دروازے تک آئے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا.
زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو.